دیگر تمام مہمانان گرامی قدر، حضرت کے تمام صاحبزادگان، ہماری پیشانیوں کے جھومر مشائخ و علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، انجمن طلباء اسلام کے جمع ہمت صدر گرامی قدر اور تمام کارکنان، اس عظیم جامعہ کے اساتذہ طلباء کرام اور یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام رسول صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام احباب، متعلقین، محبین، مخلصین، جہاں تک حضرت قبلہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا تعلق ہے تو جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ مجھ سے زیادہ ان کی زندگی سے آپ آگاہ اور آشنا ہیں، بلکہ پتا پتا، بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ان کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یاد کرنے کے لیے تکلف کیا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ مجھ کو کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فارسی والے نے کہا تھا کہ ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ اور بلے شاہ نے کہا تھا بلے شاہ اسا مرنا نہ، بلے شاہ اساں مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو۔ اور بلے شاہ کو دیکھ کے وارث شاہ کی رگے حمیت پھڑکی، اس نے کہا وارث شاہ او سدائی جیون دینی، وارث شاہ او سدائی جیون دینی جنہ کیتیا نیک کمائی۔ لاہور کا ایک دیوانہ تھا شاہ حسین، بدلال حسین، اس نے کہا پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے دی صدا، اس نے کہا کہ شاہ حسین او شہید کہامن جڑے مرن متران دے گئے۔ اس لیے ہم
اس عظیم ہستی کی یاد میں اور ان کی روحانی اور جسمانی اولاد میں، باقی باتیں کریں بعد میں، اس لیے میں نے جن آیتوں کا سہارا لیا ہے ان میں میرے کریم رب کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ نہیں مفہوم، الٹے پاؤں لوٹ چلو، الٹے پاؤں لوٹ چلو، شاید سود پڑ جائے۔ آگے نہیں پیچھے دیکھو۔ عموماً تو ڈائیلاگ یہ ہے کہ آگے دیکھو، لیکن سچ یہ ہے کہ آگے نہیں پیچھے دیکھو۔ آگے لگتا ہے اندھیرا ہے، پیچھے پلٹ کے تکتا ہوں تو گل رنگ سویرا ہے، لگتا ہے سجنا کا ادھر ہی پھیرا ہے۔ آج کل تو منافقت کا ڈیرا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، ان کو ذرا پچھلی قصے پچھلی باتیں یاد دیں۔ ویسے بھی سرائکی میں کہتے ہیں کہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، سنے سان ذرا وقت دیس ہو کے کہنا، پسانال سامل علیس ہو کے کہنا، وہاں روز رنج پرانی وجیس ہو کے کہنا۔ آج میں عجیب مخمسے میں مبتلا ہوں۔ ادھر میں نے ATI کے صدر گرامی قدر کو دیکھا اور انہوں نے انگلی پہ تار رکھا اور کئی سر نکلنے لگے۔ مدت ہوئی میں بھی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ ہم رمیل صاحب آپ کے پسماندگان ہیں، آپ اب نوجوان ہیں، ہم آپ ہی کے پسماندگان ہیں، لیکن پسماندگان ہو کے بھی ہم جوان ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھے تکبیر اہل سنت، سید انوار الحسن شاہ صاحب، کیا بات، میں ابھی نام لینے لگا تھا اور تھک کر کے شاہ صاحب آئے۔ اللہ، اتنے سارے خوبصورت چہرے، یہ آج خوبصورت لوگوں کی کہکشاں سجی ہوئی، اور صرف دائیں بائیں نہیں، سامنے بھی۔ کہیں آپ اپنے دل میں یہ نہ ایسے من کو دکھی نہ کر لینا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ابھی جناب ہمارے عزت مآب ارشد لیڈر صاحب مجھے ملے تو 35 سال میں نے کہا گم پیچھے کی طرف اے گردش ایام، کہاں وہ رقص کرتی ہوئی جوانی، کہاں یہ بڑھاپے کی نشانی، یہ بھی ہے اللہ کی مہربانی۔ ماشاءاللہ، ہمارے واہ کیا بات ہے، ان کو کہتے ہیں کہ چھپے ہوئے پیر، وچوں فقیر اتو نور الحسن تنویر۔ تو آج اب شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے تو بہت سارے لوگ، اب یہ تو میں نے جان کے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ کہیں آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویرنے دے گے چکنا رو نو آکھو آج رو محمد آج روے تے مننا۔ اتنے سارے پیارے لوگ تشریف فرما ہے، اور ذوق نے کہا تھا اے ذوق کسی ہمدم دیری نہ کملنا،
بس اس کے فتوہ نہ جڑ دیجیے. اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اس لیے میں سب اپنے پیاروں کو جو تب جوان تھے، اب بھی آہستہ سے کہہ سکتا ہوں جوان ہے، سب کو میں سلام کرتا ہوں. اپنا ایک ایک لفظ میں سب کے نام کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھا، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. آج یہ جامعہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قامت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک دیا بجھا تو کتنے دیے جلا گئے. مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ آئے تھے، ہاں وہ بھی کسی کے سائے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی کسی فرشتے کے ہمسائے تھے. اکیلے ڈیرا لگایا اور ہوائے تحت سوچتی ہے کہ کس بھمر میں آ گئے. وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گئے. اس لیے الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سود پڑ جائے، پیچھے پلٹنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ کے چہروں کو دیکھ کو حوصلہ ہوتا ہے، ان بزرگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان پیاروں کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے. لیکن ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو کہ کیا ہم انہی کے وارث ہیں؟ آج میں ساری رات کتاب کھول کے کتاب سے بولتا ہوں، ورقے ٹٹولتا ہوں. صبح ہوتی ہے ایک حدیث ازبر نہیں ہوتی، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہیں میرے ذوق میں کمی ہے، شوق میں کمی ہے، حافظہ کمزور ہے یا کچھ اور ہے. تب والے بھی انسان تھے، اب والے بھی انسان ہیں. سچ یہ ہے کہ اب والوں کو جتنی سہولت میسر ہے تب والوں کو کوئی سہولت میسر نہ تھی. نہ یوں روشنی تھی، وہ دیے جلاتے تھے، وہ دیے جلاتے تھے، مٹی کے دیے جلاتے تھے، اور پھر دیے آہستہ آہستہ ٹمٹماتے تھے. وہ بجھنے کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور وہ اوپر جھکتے جاتے تھے، جھکتے جاتے تھے، اور پھر دیے کی لو ان کے سر والے رومال کو لگتی تھی. اوپر رومال جلتا تھا، ادھر علم کا چراغ جلتا تھا. پھر رومال جل کے سر کے بالوں کو آگ لگتی تھی، مگر انہیں پتا نہیں چلتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ عشق کی انتہا کہ جب بال جلے پھر بال جل گئے، پھر سر کا چمڑا جلا، پھر پتا چلا کہ میں جلا. جب جلن کا یہ عالم تھا تو پھر اکبر کا دین الہی پوری طاقت کے ساتھ کفر آتا تھا. ایک بندہ نکل کے آتا تھا اور فرہاد کی طرح کتر کتر نہیں کرتا تھا، ایک ایک کنکر نہیں چنتا تھا، پورے پہاڑ کو کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا تھا. اس لیے پیچھے پلٹنے کی تھوڑی ضرورت ہے. اور پیچھے پلٹ کر دیکھیں، ایک نبینہ بچہ، ایک نبینہ بچہ، باپ چلا گیا ہے، ماں انگلی پکڑ کے پھر رہی ہے کوئی جو سہارا دے. ایک دکھیاری ماں، ایک بیوہ عورت، ایک یتیم بچے کو جس کا گریباں پھٹا ہوا ہے، مٹی میں کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور پھر دکھ اسے یہ ہے کہ آنکھوں سے نبینا ہے. بے بسی کی انتہا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کون گلے لگاتا ہے؟
ہے کبھی وہ دروازہ کھڑکاتی ہے، ہر طرف سے دھتکاری جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ جب گھر گئی کانٹوں میں تو رات کو سوئی بہت روتے روتے کہا، او کائنات کے مولا تو میرا بھی ہے کہ نہیں؟ تیری رحمتوں میں مجھ غریب کا حق بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے دوسری دعا ہی نہیں مانگی، سوتے ہوئے جھولی پھیلائی، ایک ہی دعا لرزتے ہوئے ہونٹوں پہ آئی، کانپ گئی خدائی۔ اس نے کہا اتنا کرم کر دے، میری جھولی بھر دے، پر اور نہ دے، صرف اسے بینا کر دے، میں کل مر جاؤں گی، یہ کدھر جائے گا، نبینا ہے۔ رات کو سوئی رحمت ہوئی، خواب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنڈا کھڑکایا۔ اس کو کہتے ہیں بن بادل برسات ہوئی، خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی اور آ کے کہا رو نہیں، اٹھ تک تو صحیح، آنکھ رکھ تو صحیح، مزہ چکھ تو صحیح، بیٹے کو اٹھا تو صحیح، گلے سے لگا تو صحیح، اسے کہہ آنکھ کھول مڑ بول۔ اٹھی جوش کے ساتھ اٹھ کے کہا محمد اٹھ۔ کیا بات ہے، نام میں بھی بڑا اثر ہوتا۔ اس بچے کا نام محمد تھا، سبحان اللہ، اس بچے کا نام محمد۔ سرائکی میں کہتے ہیں اتا او نائے جے کو کھن دے ہوئے، ہاں ٹھر ٹھرتے یک تھی۔ اتا او نائے جے کو کھن دے ہوئے، ہاں ٹھرتے یک تھی دے، انہیں روب کنو کم شرک میں دے، کونین دا کفر مسخ تھی دے، اندی نظر جھلک بخارے میں تا روشن شہر بلخ تھی دے، اندی انگل کے ارشد جب پروے اسمان تے چندر تڑک۔ کیا سمجھے ہیں ایتا اون اٹھ میرے محمد تو بینا ہے، مل گئی تجھے دید ہے، آج رات نہیں میری عید ہے۔ اٹھی بیٹے محمد کو ماں نے اٹھایا، گلے سے لگایا، مل گیا کونین کا سرمایا، کہا آنکھ کھول جلدی بول۔ بچے نے آنکھ جو کھولی، دعا تھی یا بندوق کی گولی؟ اس کو تیر بہادر دعا کہتا ہے۔ ایسے لگی ایک پال میں اسمان کو چیر کے، عرش کو دعا نے ہلایا، نتیجہ پھٹا ہے۔ رب نے رحمت کا ایسا می برسایا، اس یتیم محمد کو ادھر نور ملا، ادھر مدینے والا حضور ملا، اور پھر نور بھی بھرپور ملا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، بسمت رسول کے پاس ہے پاس ہے، چادر بطول کے پاس ہے پاس ہے، روز رسول کے پاس ہے پاس ہے، عادت حسین کے پاس ہے پاس ہے، جو غلام ہے وہ امام میرا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ ٹی آئی کے آپ خالی نہیں پڑھنا، یہ ہے مرد اور بے شک بے شک۔ اس لیے جو ہمارے بھائی فرما رہے تھے بچوں کو ادھر بھجوائیں، آپ مر جائیں گے تو یہ یا نبی کے نعرے لگائیں گے، آپ اسی نعرے پہ بخشے جائیں گے۔ اس لیے انتظار نہ کریں، پیار کریں۔
اپنے جوانوں کو تیار کریں اپنے بیڑے پار شکر تارے دے اثر ہویا میں نے کیا عرض کیا بچے کو ماں نے سینے سے لگایا اب ماتھا چومے آنکھیں چومے کعبہ محبت سمجھ کے گھومے خدایا اتنا جلدی کرم فرمایا صبح اٹھی لے گئی استاد کے پاس کہا مبارک ہو استاد جی اب مجبور نہیں ہے آپ یہی کہتے تھے کون اٹھائے گا کون بٹھائے گا کون اسے چلائے گا استاد جی اب میرا محمد تک سکتا سبحان اللہ کہا بی بی دوسری صف میں بٹھا اب جو بٹھایا جب رب دیتا ہے چھتیں پھاڑ کے دیتا ہے آپ بڑے مجھے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں کھاتے پیتے بندے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بچہ جو وہ تھا جب بیٹھا نبی کی حدیث یاد کرنے ایک دن میں 1000 حدیث یاد کی سبحان کتنی اور پھر 1000 سے 1500 تک اور خالی حدیث کا متن نہیں علماء سمجھ سکتے ہیں آپ بھی گزارا کر لینا کہتے ہیں متنن سندن جرحن تعدیلن ایک اندر مزید تو پڑھ لیا انا عمر بن الخطاب انما اللہ معالی بن نیات ومن کانت حجرت الاللہ ورسولہ حجرت الاللہ ورسولہ یہ متن ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا سجن سبحان اللہ پوچھے پیچھے پوری سند ہے سند بھی متن بھی پھر متن کے اوپر جرح بھی پھر اس کی تعدیل بھی پھر دلیل بھی پھر اپیل بھی پھر محمد بن اسماعیل بھی میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں اسی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو آپ میرا اشارہ سمجھے کہ نہیں 1000 سے 1500 حدیث تک ایک دن میں جب یاد کرنے لگا 16 سال کی عمر ہوئی 70,000 حدیث کا حافظ سبحان اللہ جس نبی کے ایک نکڑے سے سونے محمد کے حافظے کا یہ عالم ہے اس کے بڑے کیسے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ راجہ صاحب گھبرانے شبرانے اب تگڑے رہے یہ ہالینڈ شالینڈ یہ تو پہلے ہی نیدرلینڈ ہے نہیں سمجھتے اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ہم عصمت رسول کے واسطہ ہے واسطہ ہم عصمت رسول کے واسطہ ہے واسطہ ہم چادر بطول کے واسطہ ہے واسطہ اصل میں یہ انہیں جو تکلیف ہے وہ والی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں اصل میں انہیں تکلیف کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتا ہتھوڑے لگن تے چیکاں تے نکل دی یہ چیکاں پہ نکل دی یہ مغرب کی چیکیں اس لیے نکل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے روٹی چھین رہے ہیں ان کی معیشت برباد معاشرت پہ ہتھوڑے لیکن پھر بھی نہ ان کے محمد عربی کا نام تھم رہا ہے نہ اسلام ایک جگہ پہ جم رہا ہے
عیسیٰ بھی تو نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، سارے نبی تھے، لیکن ان کے اپنے کہتے ہیں کہ 1,24,000 اور کلہ محمد عربی سردار لگتا یہ ہے کہ سارے آئے تھے جانے کے لیے، ایک محمد آیا آنے کے لیے۔ تکلیف تو ہوگی، ایک سال میں اگر 70,000 گورا اور مزید کافر ایک سال میں بغیر کسی مبلغ کے، بغیر کسی تبلیغ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھے گا، محبت کی سیڑھی پہ چڑھے گا، تکلیف تو ہوگی۔ پھر صرف اسلام ایک طرف سے نہیں آ رہا، ایک طرف سے اسلام سیلاب کی طرح، طوفان کی طرح آ رہا ہے، دوسری طرف کافر سیدی مرشدی یا نبی سے گھبرا رہا ہے، دونوں طرف سے ایسے ہو رہا ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ان کی تو مائیں بانج ہو چکی ہیں، مائیں بانج ہو چکی ہیں، جھولیاں خالی ہیں، اور ادھر دمادم صدائے کن فیکون ہے۔ نہیں سمجھا؟ تو سب پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا، بس تسی گندم تے ہوتے زور رکھو۔ سمجھے چاہیا کہ آیا ہے ابھی یہ مخلوق نا تمام ہے، شاید آ رہی ہے دمادم صدائے۔ تو سب پنجاب والے ذرا سستو، ذرا سرحد والے پاسے نظر گھما ہے، ایک ایک خوچے دے 16 پتھر پر۔ انگریز گھبرائے کہ نہ گھبرائے؟ وہ کہتا ہے ہم ساری عمر میں ایک بناتے ہیں اور ان کے خیر سے ہر سال نویں ماڈل آتے ہیں۔ جڑے تسی تھی تو نہیں پتا، اتھے جا کے پوچھو، انہاں دیاں چیکاں ہر پاسوں پیاں نکل دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر چند سال اور رہ گئے تو فرانس میں بھی اللہ ہوگا، اور پھر فرانس اور بیلجیم اور ہالینڈ فاصلہ ہی کتنا ہے۔ اس لیے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ نہیں موسم گل و لالہ کا پابند، بہار ہو کے خزاں۔ اس لیے یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں، ہمیں پتا ہے درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے پتا دل کا، درد جو ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ میں ایک مرتبہ فروری کے مہینے میں گیا ناروے، بلا کی غضب کی سردی، اور ہم خیر سے گرم علاقے کے لوگ، اور انہوں نے میرا بندوبست ٹھیک کیا، فل مجھے اپنا لباس وہ برف والا پہنایا، بس صرف آنکھوں کو بچایا، اس پہ بھی میں نے وڈی اینک کو چڑھایا، لیکن ایک ٹھنڈا جھونکا جو ہوا کا آیا، مجھے ایسے لگا کہ خالص فورٹ عباس کی مرچیں اندر چلی گئی۔ میں نے لاہور کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اتنے کک کوئی چیز لبدی نہیں خالص، شاید اتنے ہو گئے۔ اتنی غضب کی سردی کے منفی پتہ نہیں کتنا، ایسے جو تھے کہ پانی اوپر، پانی نیچے نہ آئے، اوپر ہی برف بن گئی۔ اتنی غضب کی سردی، اوپر ربیع الاول 12 کی صبح 4 فٹ برف اوپر پھینکی گئی بجری، تاکہ آنے والے سلپ نہ ہوں۔ حیران تھی کائنات
چلی جو مدینے والے کی بات، ہوئی جو بندوں کی برسات، بچے بچیاں بچے پکے کچے سارے سچے، بیٹیاں مائیں صدقے جائیں، اور ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں، یہودی حیران عیسائی پریشان، نان بلیورز پریشان کہ اتنی غضب کی سردی ہے لیکن اس کے باوجود ہے، پتہ نہیں ان کے ہونٹوں پہ کس کا درود ہے، کتنا مقبول وجود ہے۔ اور لطف یہ ہے ATI والوں تمہیں سلام پھر سلام پھر سلام، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ایسی گونجی صدا، نہ کسی کو برف کا پتہ نہ برف باری، 21 محمد عربی دیا، ایسی ذات ہے پیاری، نہ موسم کی شدت نہ موسم کی شدت کا پتہ ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور گورے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے کہا آج ان کے نبی کا میلاد ہے، یہ ذات سامنے نہیں صرف یاد ہے، جب یاد کا یہ عالم ہے ذات کا عالم کیا ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، کس نے دیکھا، اور جس نے دیکھا پھر ساری عمر۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ جانتا ہے پیر مہر علی شاہ ملے تھے ذرا سے مصطفیٰ، سبحان اللہ، یعنی بس ماہی آیا کن اکھیوں سے ہلکا سا دیدار کرایا، اس کو کہتے اکھ میں چھپا کے تکیوں سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں وہ دوبار بچانا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو وہ پھر پرونا نہیں آیا، سبحان اللہ، جائے سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا، بس کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، حالت یہ بن گئی بندے تو بندے تھے، بندوں کی تو آنکھ تھی، بندوں کا تو دل تھا، لیکن جو پتھر کی سیل تھا، کیا یہ بھی کسی نے نہیں سنا کہ لکڑیاں روتی ہیں پتھر روتے ہیں، قلندر لاہوری کی چیخیں نکل گئی، کہا زنوں کا ہم نے دل چیرا، نشتر تحقیق سے ہم نے کیا کیا نہ کیا، کہا لوگ علم پڑھتے رہے، ہم علم کے جگر میں اترے، ہر چیز کو سمجھا پر نہیں سمجھ آیا تو مدنی تیرا پیار سمجھنا، تیری محبت کا کیمیا والا نسخہ سمجھ نہیں آیا کہ تو نے کہیں پتھروں کو رلایا، کہیں لکڑیوں کو رلایا، کہیں جانوروں کو رلایا، پتہ نہیں رب نے تجھے کیسا بنایا۔ اور میرے گنجے
شکر فرید نے پاک پتن میں اجودن میں نعرہ لگایا کہا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فرید کوٹھے تے چڑھ دیکھ فرید گھر گھر بلدی اب میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا حضور یہ انہونی ہے یہ انہونی ہے ایک بندہ اٹھے اور کسی کی ایک بات نہیں دو باتیں نہیں 6 لاکھ بات کتنی وہ جو محمد تھا نا نبی نا اس نے کتنی باتیں یاد کی نبی اور اس سے بھی پہلے اٹھا ایک مرد فریدوں میں فرد یہ محمد تھا اس کا نام احمد تھا اس نے کتنا یاد کی 10 لاکھ حدیث کتنی 10 لاکھ حدیثیں اور امام ابو داؤد نے کتنی کی 5 لاکھ حدیثیں امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثیں اور جس وقت موضوع روایات کا طوفان اٹھا ادھر طوفان اٹھا ادھر سے ایک ایک جوان اٹھا بن کے دین کا پہلوان اٹھا آج تک یورپ میں علم و ہنر سائنس تحقیق معراج پہ ہے لیکن اسماء الرجال کا علم یورپ آج تک اس میں قدم جما نہ سکا صرف ایک ذات کے لیے مسلمانوں نے پورا علم ایجاد کیا اور پھر اپنے نشتر تحقیق کے گھوڑے میدان میں دوڑائے 5 لاکھ راویان حدیث کی زندگی کے پل پل کو کھنگال کے رکھ دیا صرف ایک دے کیتے ایک دے اب میرا اشارہ سمجھے ایک بندہ ایک بندے پہ تحقیق کر لے تو اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی جاتی ہے اے بلے شادی ایک زندگی دے اتے تسی چنگی تحقیق کر لو تو انہوں آخری ڈگری علم کی ڈاکٹریٹ لیجئے لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے جنہیں لائے تیری گلی دے پھیرے آج دنیا نے او دے گلی وچ لائے پکے ہی ڈیرے یہ فرید کون ہے نظام کون ہے یہ کیوں پیارے لگتے ہیں معین الدین کون ہے علی حجویری کون ہے خواجہ میں کون ہے یہ کرما والے کون ہے یہ کیوں لگتے ہیں میں پیارے بہاول حق کون ہے شاہ لطیف کون ہے ادھر کئی اپنا بنگلہ دیش میں شاہ جلال صلحٹ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہ جو ہے ڈھاکہ ایئرپورٹ کا نام ہے شاہ جلال ایئرپورٹ اللہ پاکستان والوں کو بھی توفیق دے یہ بھی رکھ لیں داتا ایئرپورٹ شاہ جلال ایئرپورٹ وہ کون شاہ جلال ہے آخر کچھ تو کمال ہے ایک ایک بندہ ادھر کشمیر کی دھرتی کو جس نے رنگ لگایا تیمور الحق کی گردن پہ جس نے ہاتھ ٹکایا وہ بھی تو کوئی تھے آخر یہ کیوں لگتے ہیں پیارے صرف اس لیے کہ ایک سونے یار دی خاطر سارے گوٹھ دے گا بیچار سبحان اللہ واہ
کہ میں تو سمجھ آیا یا میں زبر لگا؟ چلو تو نہیں آیا میں نے تے آیا اپنا راجہ بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں؟ ایک ذات 5 لاکھ ہیں راوی حدیث کے کتنے؟ زیادہ بھی ہو سکتے 5 لاکھ آدمی کی زندگی پیدائش سے لے کر قبر تک ایک ایک لمحہ کھنگالا اور صرف یوں نہیں کھنگالا ہنستا تھا کیسے ہنستا تھا سبحان اللہ یہ جو حدیث کا راوی تھا کہہ کے تو نہیں لگاتا ملتا تھا تو کیسے ملتا تھا اس کا حافظہ جوانی میں کیسا تھا بڑھاپے میں کیسا تھا ایک ایک بندے کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہی تحریر میں ڈال کے رکھ کے چھاننی میں کھنگال کے دنیا حیران ہوئی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہا ایک ایک کو کیوں کھنگال رہے ہو کہا باتیں کرتا ہے مدینے والے چیک کر رہے ہیں کیا ہستی ہے کیا کردار میں مستی ہے ہر مستی مدینے والے تیری مستی ہے وہ محمد تھا نام اچھا کام بھی 17 سال کی عمر ہوئی امام بخاری مدینے میں حضور کے روضے کے سائے میں غریب آدمی تھا اتنے تو پیسے تھے نہیں کہ شمع خریدتا اوپر چاند نکلتا یہ بیٹھ کے راویان حدیث پہ لکھتا کہ میرے یار کی باتیں کرتے ہیں چیک کر لوں کہیں کوئی غلطی نہ ہو کہیں چور داخل نہ ہو جائے کہیں کوئی چور داخل نہ ہو جائے اور کتنے 40,000 آدمی پہ اور حضور یہ بلب نہیں شمع نہیں چاندنی کی روشنی میں اور لکھا کہاں مدینے والے کے گنبد خضرا کے سائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول ہے موت بھی قبول ہے ہم چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں عصمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں میری گزارش کے دونوں پہلو آپ پیش نظر رکھیں ایک تو میرے نبی کی ذات کی اہمیت اور دوسری حضور کی امت کے علماء کی خدمت حضور 23 سال کی عمر ہے کل جو نبینا آج بینا بخاری شریف کس عمر میں لکھنی شروع کی تھی 23 سال 23 سال کی عمر میں اور پھر ذرا مزاج بھی دیکھیں عقیدہ بھی دیکھیں عقیدت بھی دیکھیں جتنے ہیں نا پیارے سارے ہیں ہمارے بے شک بے شک بے شک باقی کوئی پیسے پہ باقی ان کے گزارے دیکھیں نا نظارے سچائی یہ ہے نا کہ مکے میں آئے بخاری شریف کو ترتیب دیا لیکن ترتیب کتاب لکھنے والے یوں بھی بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں اٹھائی پینسل رکھی سامنے کھولے اپنے لیپ ٹاپ لگے لکھنے لیکن جب بخاری شریف کو ترتیب دینے کا وقت آیا پہلے غسل فرماتے اور غسل بھی مکے والے عام پانی سے نہیں زم سے ہائے ہائے سبحان اللہ واہ واہ زم سے غسل پھر نم سے ہائے ہائے 3 چیزیں ہیں سینے میں کسی کا غم ہو آنکھ میں یاد کا نم ہو اور پھر جگہ خدا کا حرم ہو غسل کے لیے زم ہو اور پھر مجمع فورٹ عباس کا باہم ہو کیوں جی پھر چاسنا آئے تھے پیسے واپس آج جڑا کرایہ دیتا نے لے لو
یہ خود جو جان کے دیتا کیڑا ہے نہ ایک لگے نہ پیر کی طرح دکھو مانا کہ کچھ نہیں غالب مظہر عباس مظہر رضا مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا سبحان اللہ واجبہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے خدا یہ جلے تسی اللہ اکبر پہ کرتے میں سمجھ آگئے تو سمجھ آگئے ہاں حرم غسل زمزم سے پھر 2 رکعت نماز حضور 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت پہ بھی گزارا نہیں اللہ 2 رکعت پہ بھی اللہ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہتے تھے کہ علماء تے فقراء فرماتے توڑے کل پیسے شاہ نہ ہوندے نہ تینا لوگاں نے پھڑ کے تنو رومال بڑھانے جناب بڑی مہربانی تو دے رہے ہو پھر نبی دے نا تے ہی دے رہے ہو سبحان اللہ روزی ہو تو ایسی ہو چوکیدار لگا ہوا ہے چوکیداری پہ وراثی گا رہا ہے کسی کا گیت اور گیت میں نکل رہی ہے اوک اور اندر سے نکل رہی ہے کوک واجبہ اور فرمایا آپ نے غسل کیا پھر 2 رکعت پڑھی لیکن دل ابھی رجا نہیں پھر بیٹھ کے استخارہ کیا 3 چیزیں ہوئی پھر استخارے میں مصنفین درس نظامی دیوبند سے چھپی اس میں لکھا ہے گویا کہ ہر حدیث امام بخاری پہلے نبی سے رابطہ کرتے تھے پھر کتاب پہ لکھا دیوبندی میرے بھائی میری جان اب تو میری ایمان ٹھیک کہتا ہے احمد رضا خان اگر بخاری ہر حدیث نبی سے پوچھ کے لکھتا ہے ہون تے میرا چن میری من مکھنے دا من اب تو بول ایک واری ڈھول تو زندہ ہے واللہ دیوبند مدرسے کا سب سے بڑا محدث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہتے امام عبدالوہاب شارانی کہتے تھے کہ ہم 8 بندے تھے جو جاگتے ہوئے بخاری رسول اللہ سے پڑھتے تھے سرکار کرم فرماؤ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم اگر صلاحیت ہو پڑھنے کی تو یار پڑھانے آتے ہیں اگر کوئی اندھا ہو اندر کا گندہ ہو گندگی کا پلندہ ہو بے ادبی جس کا دھندہ ہو نفس کا بندہ ہو پھر ہم کیا کریں آپ بن جائیے شعرانی ہوگی ڈائریکٹ مہربانی امام بخاری پھر یہاں بخاری ترتیب ہوئی پھر آیا تراجم کا معاملہ کہ اب تراجم اس کے اور اس کو سرنامہ دیا جائے کہا کتاب مرتب ہوئی مکے میں اور اگلا کام ہوگا کائنات کے سینے میں یعنی پاک مدینے میں لطف آتا ہے جینے میں لیکن بات ہونی چاہیے ذرا کرینے میں کل بخاری مکے میں آج محمد عربی کا مہمان محمد بن اسماعیل محمد عربی کا مہمان جا بیٹھا مدینے والے کے سائے بن گئے ہم سائے پھر قلم اٹھائے پھر غسل کرنے ایک ایک حدیث پہ غسل ایک ایک حدیث پہ 2 رکعت ایک ایک حدیث پہ استخارہ ایک ایک حدیث پہ یار کا نظارہ کیوں جی یہ تو ایک ہے یہ تو سارا قبیلہ ہی نیک ہے
میں نے تو ایک کی بات چھیڑی ہے، اگر دوسری طرف جائیں گے یہ محمد ہے، ایک اور محمد بھی یاد آئے۔ آخری وقت تھا، یہ علماء کرام، اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہم روتے، ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ حضرت امام محمد، حضرت امام محمد، آخری وقت جان نکل رہی ہے اور علماء مشائخ کا جمع خفیر ارد گرد جمع ہے اور ہچکی لگی ہے موت کی، جسے سکرات کہتے ہیں۔ آپ نے جو دیکھا نا، آ گئے آشنا، ایک کی طرف دیکھ کے کہا وہ حج کا فلاں مسئلہ کیسے ہے؟ اس کی دوڑ نکلی، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اس وقت بھی مسئلے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آخری ہچ کی بھی نبی کے دین کی نوکری میں لگے، جنہوں نے یوں زندگی کو بتایا، جب جنازہ لوگوں نے اٹھایا، پھر جنازے بولتے ہیں۔ فورٹ عباس میں بھی حضرت کا جب جنازہ تھا، پھر جنازے بتاتے ہیں کہ یار کے یار کس شان سے جاتے ہیں۔ جنازہ اٹھا حضرت امام محمد کا تو 40,000 کافر جنازہ تاک کے پڑھنے لگا، لا الہ کہتا ہے کہ لوگ دوڑے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے والوں کس نے کلمہ پڑھایا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ چھوٹا محمد دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کہا جب یہ چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے، مدینے والا بڑا محمد کیسا ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری جماعتیں نکلتی ہیں، چلے پہ چلہ دے چلہ فنا فلہ انا للہ اتنا ڈھلا۔ روح السندھی نے فرمایا، اس نے کہا موگیں چھوڑیا راہ علادا پے ولوڑن پان، تے پانی دے بیچ مندھانی مکھن آیا جانا۔ دے چلے پہ چلہ، دے چلے پہ چلہ، دن رات گھتم گھتا کھا کھلا مڑ خالی آ، لیکن صدقے ان کے کہ صرف میت کا منہ تک کے مزے مدینے کے چاک کے رکھ سر وہی رکھ کے نکلے اندر سے صدا لا الہ۔ یہ محمد ہے۔ چلو اب احمد کی بھی بات کریں۔ وہ احمد سعید 56 سال کی عمر تھی، راہ حق میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ میرا گولڑے والا نصیر صحیح کہتا تھا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ سبحان اللہ۔ اے دل بہوس پر سرکارے نہ رسی، تا ہم نہ پوری باغم گسارے نہ رسی، تا سودا نہ کردی چوہینا در تہ سنگ، ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احمد قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، خطرے نو موتی بنن لئی کہنا وچ رہنا پیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑے تسی ستے ہو ہاتھ پیدا کرو، میرے شک پہ گئے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, وہ اس پہ ڈال دیا, وہ اس پہ ڈال دیا. احمد حضور سکھ کا ویلا بھی آتا ہے, دکھ کا ویلا بھی, لیکن یار کے لیے جنہ دکھا میں سونا راضی, سکھ انہاں تو وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہے. رکھڑے کھا کھا یار لدھوں سے, رکھڑے تھیوں سجائے یہ جہنے ایک ایک رکھڑے تو لاکھ سکھڑے ڈھول گھما. 56 سال کی عمر ہوئی, 10 لاکھ حدیث کا حافظ, اور غوث العظم جیلانی جس کا مقتدی, وہ حضرت احمد وقت پلٹا کھایا, ازمائش کا موسم آیا, عمر تھی 56 سال, اور پھر پاؤں میں ڈال دی گئی بیڑیاں, 4 بیڑیاں لوہے کی دائیں پاؤں میں, 4 بیڑیاں لوہے کی بائیں پاؤں میں, ہاتھوں میں ڈال دی گئی ہاتھ کڑیاں, اور پھر کہا گیا بغیر مددگار کے چڑھ اونٹ پہ, اور اوپر کھڑے کر دیے گئے جلاد, نہ چڑھے تو مارو کوڑے. جلادوں کی قطار ہے, تو ایک مارتا ہے تو پھر مارتا ہے. حضرت امام بخاری لکھتے ہیں, کہتے ہیں وہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی, لیکن حضرت احمد پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں, کپڑے پھٹ گئے اور چمڑا کٹ گیا, لہو کی فوارے پھوٹ رہے ہیں, اور اوپر پڑتا ہے تادیانہ, اور لاکھوں بندے تماشا تک رہے ہیں, دیکھ رہا ہے زمانہ. لیکن جب بے ہوش ہو کے گرتے ہیں, ہوش آتی ہے تو صدا دیتے ہیں ایھا الناس انا احمد. لوگوں بھول نہ جانا میرا نام احمد ہے, جو جانتے ہو جان لو. القرآن کلام اللہ, غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے. میرا اب بھی یہ اعلان ہے, نکلتی ہے تو نکل جائے میری جان ہے, جان قرآن پہ قربان ہے. سبحان اللہ. پڑھ رہے ہیں تادیاں میں, پھٹ گئی ہے پیٹھ, اور چڑھا دیا گیا سواری پہ, توس کی طرف سفر جاری ہے, اور اوپر تادیاں میں پھر تانا تب جلاد آ رہے ہیں. ظلم پہ ظلم, ستم پہ ستم. یہاں تک دین آتے آتے کہاں کہاں سے گزرا. سبحان اللہ. حضور ایسے تو نہیں پہنچا, مکے سے چل کے یہاں تک آتے آتے حد کل فقہ سے گزر گیا, حد لا مکان سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزرا. یہ اپنی اپنی منزلیں, یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکا, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. جب رات کو سویا آیا, جب رات کو سویا اللہ کا خواب میں دیدار ہو. میرے حضور نظام پاک سے سنو نا, فرماتے ایک بار ہوا, پھر ہوا, پھر ہوا, پھر 500 بار امام احمد کو ہوا خواب میں اللہ کا دیدار. پھٹا ہوا بدن, لہو لہان بدن, خون بوند بوند ٹپک رہا ہے, ظلم دنیا ستا رہی ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے, کیفا تاجدوں کا کی حال. اردو کا حضور شعر ہے, اس حال میں یار سرانے آوے تے آ کے پوچھے کی حال ہے.
کی حال ہے؟ اردو میں کہتے ہیں اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہے؟ اس نے پوچھا، اس کا سرائکی میں ترجمہ کر دوں، کہتے کہ اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، انہیں آکھیا ہس جو نال ملے سا، یاد ایک کملی بھولی ہس، میرے دردے دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس، دل جس نسا ناراض چکا کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ 500 بار اگلی بات میرے جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے سہارا ہے، جو دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، سہارا ہے۔ فرماتے ہیں رویا میں نے کہا مولا آج دنیا نے گدھے پہ چڑھا کے میری نگری میں مجھے پھرا ہے، میری پیٹھ دیکھ، میرا گوشت بھی نچوڑ لیا گیا ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور بازو ٹوٹ گئی امام احمد کے، لوتھڑے کی طرح پڑے تھے۔ ادھر یار پوچھ رہا تھا کیسے ہو، ادھر ستم ہی ستم، ادھر کرم ہی کرم، ادھر ستم ہی ستم، ادھر کرم ہی کرم۔ کہا پوچھا میں نے کہ دنیا تو مجھے یہ دے رہی ہے، تو کیوں بار بار کرم فرما رہا ہے؟ جواب سنو میرے طالب علم بھائیوں، کہا جواب آیا احمد بے کلامی یا احمد، احمد تجھے میرے قرآن سے پیار ہے، مجھ رب کو تجھ سے پیار ہے۔ غلام ہے رسول یہ رسول میں دولا عشق مصطفیٰ، مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی، کون بلندی سے ٹکرایا چیخ رہی ہے ساغر پستی۔ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، لوگ جو 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ ہم دیہاتیوں کو تانے دیتے ہیں کہ تسی جڑا قرآن پڑھ دے تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں ملنا۔ اس کا جواب بھی سن لیں، موتی ہیں چن لیں۔ امام احمد کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا میرے بے نیاز کریم، اچھا تیرے قرآن کی وجہ سے مجھ غریب پہ کرم ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے پڑھیں تب کرم ہوتا ہے یا ویسے بھی ہوتا ہے؟ فرمایا مجھے جواب دیا بے نیاز نے، فرمایا جو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے احمد کلام تو میرا ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ جو روز طوطے کی طرح یہ رکھ کے کہتے ہیں جڑے بغیر سمجھے پڑھتے نہیں نہ فائدہ کیے، کلام تو میرا ہی پڑھتے ہیں۔ میرا اقبال فرماتا تھا، میرا کلندر لاہوری فرماتا تھا اے قرآن کو پڑھو، سمجھ آئے ہمیں نہ آئے پڑھو۔ وہ جناب کیوں پڑھے؟ کہا اس کو جتنا پڑھو گے اتنا ہی عشق رسول کی سیڑھی پہ چڑھو گے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت مدینے والے کی راہ دکھلاتی ہے۔ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی نے چاہیاں کمینیاں لوگ کا خبر نہ کھائی شریفہ رمضان پڑھی۔ اس لیے احمد کہتے ہیں امام شافعی، امام بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح میں لکھا، کہا امام شافعی رات کو سوئے، مدینے والا آیا سلام فرمایا، اٹھ کے نعرہ لگایا، ماں جنماہی آئیوں ریڑے چھڑتے مرتے کھیڑے بھیڑے ہون وقت سانو کون نہ کھیڑے۔
چھوٹا آدمی ہے امام یہیں رک کے ایک بات کہوں گی حضرت امام شافعی نے جب تحقیق کر رہے تھے نا اصول فقہ پہ اصول فقہ کا امام شافعی الگ اطلاق امام آپ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ اجماع امت کی دلیل کون سی آیت ہے کہا میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ایک مسئلے کے لیے 300 بار پورا قرآن پڑھا کتنی 100 بار 300 بار یہ جڑے ہیں نا یہ ڈالڈا کمپنی جڑے آتے ہیں یہ فقہ کی یہ میری جان تو ساتھے کدے قرآن پاک نو تسی تے پڑھ دے الدورہ تو مد دورہ وما ادراک مد دورہ پترہ تو قرآن نو پڑھیا نہیں کدے اس بارے محیط میں جو پڑھیا نہیں تیرے تے دماغ تے عشق دا سلسلہ چڑھیا نہیں تینے کی پتہ قرآن کی یہ ایک مسئلے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا صرف یہ ہے شافعی امام شافعی کہتے ہیں مدینے والا آیا مجھے فرمایا شافعی میرے پیارے احمد کو میرا سلام کہنا سبحان اللہ کہتے ہیں اٹھا حالانکہ امام شافعی استاد ہے اٹھا میں نے کہا احمد واہ تیری وجہ سے یار نے ہمیں دیدار کرایا سب سے بڑا شاگرد حضرت امام احمد کے پاس بھجوایا پیغام لے کے ماہی کا ماہی آیا اب قاصد نے آ کے حضرت امام احمد کو دیکھا کرتا پھٹا اللہ 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 40 سال گزرے اسی فکر لٹاتا رہا سب کچھ لٹایا میرے احمد کہتے ہیں بیٹھے تھے اور قاصد نے کہا احمد امام شافعی نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ تجھے سلام کہتے ہیں ایسے تھے استماع قائم اٹھے اٹھ کے اپنے آپ کو لپیٹ لیا کہا مجھ غریب کو اللہ اللہ تسا کتھا اسا کتھا پیگیاں نبیاں متھا تیری ذات کہاں میری اوقات کہاں اپنے آپ کو سمیٹ کے روتے رہے کہا مجھ غریب کو سلام دیا ہے کہا ہاں تجھے سلام دیا ہے اب جوش میں آ کے اور غریب کے گھر میں تھا کچھ نہیں جو کرتا پھٹا ہوا پہنا تھا اتارا کہا آج انعام یہی ہے کچھ نہیں اس نے کہنا اس غریب کے پاس ایک تہمت تھی ایک کرتا تھا کھانے کو بھی کچھ نہ تھا میں کیا پیش کرتا یہ لے جاؤ اس کا سے دے دینا میرے شافعی کو اس نے کہنا تو نے لیا ان کا نام کچھ تو لے ہی نام کہا کرتا سمیٹا سارے تو حضور دانا نہیں ہوتے سارے تو آشنا نہیں ہوتے کرتا سمیٹا اس نے کہا پھٹے کرتے کو کیا کروں گا چلو امانت ہے لے جاؤ اس نے تو پھٹا کٹا مٹی میں اٹا پسینے میں اٹا کرتا سمجھا اس نے کہا رستے میں پھینک دوں لیکن امانت ہے جب پہنچا امام شافعی کے سامنے تو دنیا قریش کا پوری امت کا مسلم الثبوت امام اٹھا اور اٹھ کے جھولی کو ایسے کیا کہا لے امانت یار کی ایسے اٹھے جھولی میں لے کے سینے سے لگا کے کہا میرا پیالہ لاؤ خاص پیالہ لایا گیا کہا پانی لاؤ پانی لایا گیا وہی پھٹا کٹا کرتا شرابور پسینے والا اس میں ڈالا اور دنیا دیکھ رہی ہے امام شافعی نے اس کرتے کا دھومن اٹھا کے کھڑے ہو کے بیٹھ
धोवन पिया। क्यों? ये कमीज है यूसुफ तो नहीं, ये कमीज है यूसुफ तो नहीं। हाँ हाँ, यूसुफ को कहा था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। मेरे महबूब ने भी कमीज दी थी, हजरत मौला अली की अम्मी जान। और जिस वक्त साहबा रोए का आका औरत को मर्द की कमीज, फरमाया दिल करता है अम्मा ने प्यार बड़ा किया, अम्मा ने प्यार बड़ा किया था। सिराने जा बैठे मौला अली की अम्मा के, और हुजूर रोते भी थे, कहते थे अंते उम्मी बाद उम्मी, अम्मा तो चली गई थी 6 साल का छोड़ के, फिर तू ही तो मेरी माँ थी, तू ही ने मुझे संभाला पाला था, तू वही माँ थी, खुद सूखे टुकड़े चबाती थी, अपने मोहम्मद को ताजी रोटियां खिलाती थी, तू मुझे भूल नहीं सकती माँ। फिर कहने लगे, कहा खुद चीथड़े लपेट लेती थी, अच्छे कपड़े अपने भतीजे मोहम्मद को देती थी, अपने बच्चों को दूर सुलाती थी, हिफाजत के लिए मुझे अपने करीब फरमाती थी। माँ ये पहन कमीज, और कमीज पहनाया, आगे कहा काले तुक्सा बिन हुलल जन्नत, ताकि माँ कब्र में बाद में जाए, जन्नत का लिबास पहले पहन के जाए। वह दिल के कानून से कोई पूछे कि जिस बीबी के तन पे मदीने वाले का कमीज लग जाए वो तो सीधी जन्नत जाए, और जिस सदफ के अंदर जौहरे मोहम्मद रहा, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, तो हो इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी कबूल है। जनाबे वाला थोड़ा सा गौर फरमाए, ये वो चाची जान है, मेरे नबी की चाची है। करम ये है, दिल नहीं भरा। सरकार मोहब्बत में हिदाया नहीं देखी जाती, मोहब्बत में विकाया इलाया हुनिया मुनिया दुर्रे मुख्तार को कभी किसी ने नहीं देखा। मदीने वाले ने किसी से नहीं पूछा कि ये क्या है, उठ के चल दिए बीवी की कब्र जहां बनाई जा रही थी। अबू अय्यूब अंसारी बाहर निकल, आका कब्र अभी अधूरी है, फरमाया मोहम्मद आप पूरी करेगा, खुद पूरी, खुद हुजूर उतरे कब्र में, फिर कब्र की लाहद को बनाया, अभी प्यार पूरा नहीं हुआ। फिर सरकार ने बाजू को फैलाए, ये दूसरी हस्ती है जिसको नबी अपने हाथों में लेके कब्र में सुला रहा है। एक का नाम खदीजतुल कुबरा है। प्यार में हजूर दलीलें नहीं चलती। मेरे नबी हमेशा जनाजा पढ़ते थे, 4 तकबीरें कहते थे। मुस्तदरक हाकिम उठाइए, जब बीबी फातिमा बिन्त असद का जनाजा पढ़ा 70 तकबीरें कहता है। ये अंधे दिल के क्या जाने, इन्हें पता ही क्या है मोहब्बत शय क्या है। फिर हुजूर ने कब्र को साफ कर, फिर बाजू फैला, अम्मा जान चाची जान को लिया, फिर एक तरफ सुला के खुद कायनात का वाली सो गया। साहबा की चीखें निकली, लजपाला न रुला हमें, न सता हमें, मर जाएंगे हम आप पहराओ। सरकार ने फरमाया हौसला रखो, मैं इसलिए कब्र में लेट गया हूँ, कब्र की मिट्टी को कह रहा हूँ ध्यान रखना मेहमान जो आने वाले हैं। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, सैयदी मुर्शदी है, सच्चा अकीदा या नबी है, सच्चा अकीदा है, पक्का अकीदा है, सोहना अकीदा है, सच्चा अकीदा है, तेरा अकीदा है, मेरा अकीदा, सबका अकीदा। कुरान में आया, अल्लाह फरमाया, कुरान से पूछा तो पारे बोले, बारू से पूछा
نے بولی ذرا تم بھی بولو ذرا کچھ بولو کاف سے بولو سیکھ کے بولو روح سے پوچھا تیرے بولی روح سے پوچھا پیشے بولی پیشوں سے پوچھا شدے بولی شدو سے پوچھا مدے بولی مدو سے پوچھا آوازیں آئی قربان کریں گے جان بھی اپنی دین کی خاطر دین کی خاطر روس کی خاطر ایمان کی خاطر جنت کی خاطر نعمت کی خاطر جان بھی قربان کریں گے دور سے آئے دور سے آئے میری والی تشکر مستان لگے گولی نکالے گولی نکالے گولی کو پاکو گولی کو پاکو مل کر بولو سب بولو مل کر بولو ایمان سے مستان لگے دور سے آئے چولی کو پاکو چولی کو پاکو قرآن میں جاتا ہوں میرے حسد کا 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 پاکستان میں جاتا ہوں میرے حسد کا سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی ماشاءاللہ جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے امن تنہا دری میں خانہ مستان جو میں تو شبلی و اتار شد مستان حضور نے بی بی کی قبر سے حضور باہر لیکن جی نہیں بھرا قبر کو بند کیا پھر دست ید اللہ پھر اٹھ گا اب دعا بھی سن لے اللہ مسِ علیہ مدخلا بے حق نبی اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میری ماں کی قبر کو کھول دے بے حق نبی کا میری جان تو مجھ سے پوچھتا ہے تو نبی کا واسطہ کیوں دیتا ہے کیونکہ میرا نبی خود جو اپنا واسطہ دیتا ہے خود جو اپنا واسطہ دیتا ہے پھر یہ نہیں کہا کہ تجھے محمد عربی کا واسطہ نبوت کا اپنے سٹیٹس کا واسطہ دے کر آئین بنا دیا دعا کو کہ آنے والی میری امت دھیان رکھنا دعا کا سلیقہ اپنے نبی سے سیکھ لے جب بھی ہاتھ اٹھے یہی کہنا صدقہ تجھے میرے نبی کا اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی کہنے لگے کہ نبی نے جب واسطہ دیا تھا تب تو نبی اس دنیا میں تھے میرے نبی نے اگلا جملہ کہہ کے دھجیاں اڑا باطل کی بحیر ادھیر کے رکھ دیے کائنات کے والی پتا تھا کہ کچھ آئیں گے من کے اندر میرے نبی نے پہلے کہا اللہ میری اماں جان کی قبر کو کھول دے تجھے تیرے نبی کا واسطہ آگے پھر کہا والانبیاء الذین من قبلی تجھے 1,24,000 کا واسطہ یہ بھی آئین بن جائے تاکہ پوری قطار آئے ہر ایک یار آئے میری امت کو سب سے پیار آئے وہ احمد ہے وہ محمد تھے اب جلال الدین رومی
40 دن مسلسل تولیہ میں زلزلے، ایک زلزلہ پھر زلزلہ پھر زلزلہ. جب اوکھا ویلا آتا ہے تو پھر مشکل کشا یار زمانہ بھاگا. کہنے لگے جلال الدین کرم فرما، کرم فرما، ہاتھ اٹھا، روٹھا رب منا، زمین کو چپ کروا، زمین میں زلزلہ چپ کروا. ایسے تک کہ جلال الدین نے کہا زمین تر لقمہ مانگ رہی، اوہ زمین تر لقمہ مانگ رہی ہے، لقمہ آئے گا پہ سکون چھا. کسی کو پتا چلا، کسی کو پتا نہ چلا. جب آخری دن آیا سارا قومیہ حضرت صدر الدین قونوی سمیت سارے سمٹ آئے، آکے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ جلال الدین کو شفا دے، رومی کو شفا دے. اور مرتے مرتے موت کے بستر پہ پکڑ کے باہر چارپائی کی جوش سے اٹھے، کہنے لگے دوست بن کے دغا نہ دو، مجھے زندگی کی دعا نہ دو. انہوں نے کہا ہر کوئی یہی دعا مانگتا ہے بیمار کے لیے، اللہ شفا دے. فرمایا عاشق اور معشوق میں ایک باریک پردہ موت کا اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے. اٹھنے دو پردہ یار کو یار سے، جب یار سے یار ملا کر کے اتنا پیار ملا، ہو کے جلال الدین تیار ملا. جب جنازہ، میں نے کہا نا جنازے کھولتے ہیں، جب جنازہ چلنے لگا تو آپ کے جنازے کو بانس باندھے گئے. صبح جنازہ اٹھا، دوپہر ہو گئی، آدھا سفر طے نہ ہوا، بانس توڑ دیے گئے اور تابوت کو پھر توڑا گیا اور اس کے ذرے ذرے کر کے بانٹے گئے. نیا تابوت آیا، اس میں رومی سوار، پھر تابوت کی پھر ایک ایک تنکا بکھیرا گیا، پھر بانٹا گیا. شام ہوئی اور حالت یہ تھی، یہودی تورات پڑھتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے چل رہے ہیں، مسلمان قرآن پڑھتے چل رہے ہیں. والی قونیہ بھاگا، یہودیوں سے کہا تمہیں تباہی تو ہمارے دل پہ آئی، تم کیوں روئے؟ انہوں نے کہا اگر یہ جلال الدین تمہارا محمد تھا تو ہمارا موسیٰ تھا. ہم نے تمہارے لیے اگر یہ محمد عربی کا مظہر تھا، یعنی تم اسے تکتے ہو، تمہیں مدینے والا یاد آتا تھا. ہم یہودی اسے تکتے تھے، ہمیں موسیٰ یاد. عیسائیوں سے کہا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسے تکتے تھے، ہمیں عیسیٰ یاد آتا تھا. کیسے کیسے مدینے والے کے نوکر. یہ وہی رومی ہے جب رومی چلتا تھا گریباں کھول کے چلتا تھا، حالانکہ یہ نشانی اچھی نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا آپ کے ساتھی تھے کہ یہ گریباں کھول کے کیوں چلتا ہے جلال الدین؟ مولانا جلال الدین رومی کہا جب کوئی سامنے ضرورت مند نظر آتا ہے تو پھر کہتے بٹن کھولتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے. نوکر کئی قمیصیں تھیلے میں ڈال کے چلتا تھا کہ انہیں رکنا نہیں، ادھر کھاتا قمیصاں آلا مکنا نہیں. میرے محمد عربی کے دین کے نوکر ہیں. تو میں ایک بار گیا مکھڈ شریف، اتھے میں اپنا مہار شریف والے بزرگ بھی تھے، توسے شریف والے بھی تھے، مکھڈ شریف والے بھی تھے. مکھڈ شریف بزرگ سے حضرت صالح گل رحمت اللہ علیہ بلا کے عالم تھے. میں ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے عزت بخشی گئی کہ تقریر تو ہی کرنی ہے. تو میں پوچھا آہستہ آہستہ ادب نال
جی میں کی تقریر کرنی ہے انہاں کو جواب دیتا جی قادری صاحب اسی تے عین شین کاف تے بندے انشاءاللہ تم سمجھنا پٹھی تتی تیرے عشق والی پٹھی تتی تیرے عشق والی او پڑھ کے تے بھا بھا کرے عاشق سردے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سردے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بھٹاری دا بھٹ والے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر وہ جنت دی کیوں چاہ کرے میری تقریر آخری سانس یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں کون عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری اصل میں یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی پیارے ہوتے ہیں انہی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے میں طلبگار نہیں ہوں یہ اپنی دل کی آواز ہے آپ نے لگا دی اللہ آپ کا قبول ٹھیک ہے جی ورنہ ہون زمانہ تے ہے نا کہ بندہ سٹیج تے بعد چڑھ جائے پہلے آدھے آپ کو سبحان انتے جب یہی رواج ہے نا سرکار تے جن خطیب آوے تے اودا بھی گوڑے رکھ کے آدھا ہے آپ کو اچھی آپ کو ہوٹ ٹیکلا ہوٹ بندہ آدھے اور کی نہ لائے جلوہ تو کر گیا تو سمجھ رہے ٹیکلا ہوٹ ٹیکلا خیرنال بیماری پھیلی گئی ہے نہ نات خان چل دا ہے بغیر ڈیزل تے پٹرول دے کوئی بھی نہیں چلتا یہ بیماری پہ گئی ہے کہ میں اس واسطے آگا ہونا کہ تو اپنی نبیر تک ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تک چور نال کی تو چاج دی گل کر یار دا نا سلیقے نال لے لے آپ تار دے اتے انگلی پوے گی دی آپ چیک نکلی پس سنیے سینے سوچ فراق اتار آہی پاہی حق لایا او وجب اتار نو چھیڑن سکھ اے میں خواہ مخل گھر گھر کر کے ٹل لا لا کے نہ سڑے سیکٹری تھک دے نہ مولوی تھک دے نہ نات خان ہر دوسرے فکر دے آدھے ہاتھ چکو خدا دا واسطہ جی ہاتھ لا تو مہربانی تو نہ کرو سکھ سکون دا سال لگو پرانے لوگ ہوندے سن آدھے سن درد دا گیت سنا دے سن لوگاں تے جنازے اٹھ جاندے سن لوگ سیدھے جنت جاندے سن اور پاک میوزک دی طرح مولوی بھی پاک ہوندے سٹے جاندے ہوتے ادھے جا رہے ہیں خدا دا واسطہ علماء کرام تسی تے سٹے ہو جاؤ اور تے مولوی واسطے پوری کنار چھڑنی پہنی ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت صاحب اس پاسے نہ کچھ پہلوانی شروع ہو گئی ہے کچھ نے گالا کرنی شروع کر دی تھی خدا دا واسطہ جے انہیں نہ کرو امام محمد باقر فرما دے سن کہ صلاح اللیام قبح اللسان فرما دے سن کمینے آدمی دا اسلحہ بد گوئی تے بد زبانی ہے اس بات تے سونے بڑھو اچھے بڑھو تے پیارے بڑھو تے فقصو سے کاسا سا الٹے پاؤں لوٹ چلو عبدالغفور ہزاروی بھی ایک خطیب ہوندہ نوری کسوری بھی بولتا اس لیے کرم فرمائے تھوڑا سا پیچھے چلیں ہم بڑے پیارے والے خدا کی قسم یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اتنے میں نے جان کے سجے کھبے نہیں دیکھا کیونکہ ایک ایک میرے اوپر تو پہاڑ کی طرح بھاری ہے تو اب میرا پروگرام پہلے ویسے میرا آن دا پروگرام نہیں سی ہوں جان دا کو نہیں غلام ہے
میں پتہ ہے پانو کدوں دا چلے ہم فوٹا پاس واسطے رات 1 بجے دا میں چلے ہم نہیں سمجھے اس کو کہتے ہیں چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں میں اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے میں آخر سسی بھی رو لیے پر اثر چنگے رو لے سبحان اللہ یہ میرے پیاروں کی یہ یاد کرنا میں تقریر کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ زلف یار بڑی طویل ہے اور رات کیا شے ہے کائنات ختم ہو جاتی ہے بس ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں اللہ میرے یہی فریادیں یہی فغاں یہی صدائیں قبول فرمائے اور میرے حضرت صاحب قبلہ مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ جتنے پیارے ہیں اس چمن کو اللہ بارک آخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین تمام ذکر اذکار جو دوست قرآن فیوزی برکات لے کے جو اتو حاصل ہوئے اللہ اور محبوب کے مثل کا جانسل سلام دا ذکر پاک ہوئے تمام دفیوز برکات دا سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول بزرگ فرمائیں آپ نے بسم اللہ جلیلہ دینا آپ کی اہل بیت اعتبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعی امت مسلمہ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات بالخصوص حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے خدمت علیہ دین میں تصواب پیش کی قبول بزرگ فرمائیں اور یا رب العالمین اس گلستان غلام رسول صاحب مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ گلستان میں ہمیشہ شاید وقت فرمائیں یا اللہ سے حقیقت ہمیشہ رحمتان نزول فرمائیں اور یا رب العالمین اس مدرسے میں یا رب العالمین تا حشر قائم مدن فرما یا رب العالمین دین متین دی جو خدمت کے فرما رہے ہیں جو آپ فرما گئے یا اللہ اپنے بارگاہ قبول و منظور فرما ساڑھی حاضرین یا رب العالمین اپنے بارگاہ قبول و منظور فرما تمام علمائدین جر تشریف لے کے تمام دوست آباب جر تشریف لے کے سب دی عمر دے بیٹ انہاں دے عمر دے بیٹ انہاں دے علم دے بیٹ برکت عطا فرما یا اللہ سب سے رحمت فرما تمام دی جولیاں خالی جولیاں گوہر مراد انہاں بھرپور فرما ساڑھی جان مال عزت آبرو رزق روزی ایمان اندر برکت عطا فرما ہمیشہ سیدھی اپنے عطا فرمائی ہر دکھ ہر مصیبت و نجات عطا فرمائی یا اللہ ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے اس دنیا دے اندر آخرت دی زندگی دے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے قبر حشر دے اندر کملی والی آقا علیہ السلام دا ساتھ عطا فرمائی آپ نے شفاعت عطا فرمائی الہی ہم
غالبہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چہرے مشکل پیشہ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ